جیسا کہ سورہ رحمان میں ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ پاک اپنی شان کے ساتھ اپنی الرحمن اور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ارشاد فرما رہا ہے کہ میں رحمان ہوں، کہ میں نے قرآن سکھا دیا، نہ صرف پڑھا دیا بلکہ سکھا دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پھر میں نے انسان اول کو پیدا فرمایا۔ اب انسان اول بظاہر تو ہم تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام، لیکن یہاں تمام علماء کا، تمام مشائخ کا، سب کا یہ متفقہ یہی تفسیر میں آتا ہے کہ یہاں اس انسان سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو وہ رحمان جس نے قرآن سکھا دیا اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر فرمایا، تو گویا قرآن کی حقیقت یا قرآن کا جو فہم یا اس کی نورانیت، یہ ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پہلے ہی عطا فرما دی اور پھر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ نقطہ پھر نوٹ کر لیں کہ قرآن کا پڑھنا اور چیز ہے اور قرآن کا سیکھنا اور چیز ہے۔ قارا یقرأ یعنی قرآن پڑھنے کے حوالے سے یہی پہلی آیت پاک جو نازل ہوئی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ قرآن پڑھیں، اقرأ 3 بار جبریل علیہ السلام نے یہ اقرأ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا بقارئ یہ ارشاد فرمایا۔ تو یعنی پڑھنا اور پھر سیکھنا، یعنی خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں۔ یہاں پڑھتے اور پڑھاتے نہیں آیا، جبکہ پڑھنا تو بنیادی بات ہے۔ وہ لوگ جو قرآن پاک سے فیض حاصل کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ابتدا تو تلاوت سے ہے۔ پہلے تو ہر بچہ جو ہے وہ حرف سیکھتا ہے، پھر اس سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے پھر وہ آگے ان کے والدین، پھر ان کے اساتذہ جو ہیں اس کو قرآن پاک پہلے پڑھاتے ہیں، پھر وہ اس کے معنی اور معنی پر غور کرتا ہے اور پھر آیات ربانی پر تفکر و تدبر کرتا ہے۔ تو گویا ایک بتدریج یعنی مرحلہ وائز کہ وہ قرآن کی تلاوت، پھر اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے، پھر اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر اس عمل سے اسے کیفیت میسر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے پھر نور میسر آتا ہے، اور پھر اسے جب نور ملتا ہے تو نور حقیقتاً کیا ہے کہ اس کو حضور مل جاتی۔ تو میں یہ بات بڑی یعنی محبت سے کہتا ہوتا ہوں اور تاکید سے کہ قرآن پاک اگر ہم اس کے تمام مضامین اور اس پر جتنا علم ہے، یہ تو بحر بے کراں ہے، سمندر ہے، اس پر تو کسی کو دسترس حاصل نہیں ہو سکتی، مگر آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ تو نصیب ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی عالم دین نہ بھی ہو، اس کو بھی محبت نصیب ہو سکتی ہے، لیکن عالم دین کی ایک اپنی شان ہے جو تمام مسائل جو ہے اس پر اس کو دسترس حاصل ہو جاتی ہے، وہ پھر سائلین کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ان کے مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ مگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق کوئی زیادہ تر پڑھنے سے نہیں ہے، عمل سے ہے، اور عمل ہی اسے
اس کے جو نفس کے رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اور نفس کی شرارتوں اور اس کی علائشوں سے اسے محفوظ رکھتا ہے، تو پھر اس سے جو انوار و تجلیات اس کے قلب پر منتقل ہوتے ہیں وہ حقیقتاً اسے قرآن کی جو اصل دولت ہے اس سے مالا مال کرتے۔ تو دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی سب صحابہ کرام کی زندگی میں پورا قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑی آیات نازل ہوئی ہیں۔ ابھی تو انہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا، اور ساتھ ہی پھر وہ یعنی جہاد شروع ہو گیا، جنگیں شروع ہو گئیں، کفار کی طرف سے انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو یہ کہنا کہ جو بعد والے ہیں وہ زیادہ صحابیت کے مرتبے میں ان کا مقام بلند ہے جنہوں نے پوری زندگی سارا قرآن سنا، اور جو شروع میں ہی شہید ہو گئے شاید ان کا مقام کم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن تو حضور کے قلب پہ نازل ہوا اور حضور صحابہ کے قلب پر نازل ہوئے۔ جن جن کو حضور کی محبت ملتی گئی وہ قرآن کے پورے فیض سے مالا مال ہو گئے۔ اس لیے ہمارے یعنی اس دور میں بھی کسی نے قرآن پاک سے فیض حاصل کرنا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ کیا میرے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، تعظیم اور محبت ہے یا نہیں۔ حاضری اسی کو ہی نصیب ہوتی ہے جو محبت والے ہوتے ہیں، اور انہی کے قلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، ان کا ہی قلب حضور کی محبت کی اماجگاہ بنتا ہے۔ تو جب یہ قرآن پاک کا نزول ہے جس آیت پاک سے میں نے پڑھی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ما انا بقارئ، اقرأ کے جواب میں 3 بار جبریل نے کہا، جبریل علیہ السلام نے اقرأ، تو آپ نے ہر تینوں بار ما انا بقارئ، جس کا ترجمہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں پڑھوں، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، گویا میں تو پہلے ہی پڑھ کے آیا ہوں۔ لیکن حقیقت اور چیز ہے اس کی